اسلامی ملک ایران کا یہ جدید چہرہ۔ دن میں ایک اکاؤنٹنٹ اور رات میں ایک بائیکر۔ 26 سالہ بہناز شافع نے کم عمری میں گھر والوں سے چھپ کر بائیک چلانا سیکھی۔ وہ ایران کی اس نسل کی نمائندگی کرتی ہیں جو قدامت پسندی اور روایت سے لڑ رہی ہے۔ بہناز ورلڈ چیمپئن بننا چاہتی ہیں، لیکن ان کی راہ میں بعض رکاوٹیں ہیں۔ ایران میں کھیل کی دنیا پر مردوں کا غلبہ ہے اور کھیل کو خواتین کے لیے مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ میں اس سوچ کو بدلنا چاہتی ہوں، اور جب ایران پر سے عالمی پابندیاں ہٹ جائیں گی تب ہم بائک کے اسپیئر پارٹس بھی فروخت کر سکیں گے۔ ایران تضادات سے بھرا ملک ہے جہاں قدامت پسندی اور جدید دنیا ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ تہران یونیورسٹی میں جمعے کی نماز کے دوران رہبر اعلیٰ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، نہ کہ اصلاح پسند صدر حسن روحانی۔ ایسے مقامات پر اسلامی انقلاب کے پیغام کو تقویت دی جاتی ہے۔ محسن محمودی ایک عالم ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اسلامی انقلاب کے پیغام کے اثرات سرحدوں سے باہر بھی نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لبنان سے لے کر عراق تک تہران کا کردار اہم ہے۔ 1989 کے بعد ایران کی شبی کا تعین مغرب کے ساتھ دشمنی کے تناظر میں ہوا۔ امریکہ کے ساتھ اس کے رشتے بہتر تو ہوئے، لیکن سخت گیر گروپوں کی سخت مخالفت کے بعد۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تجارتی رشتے ہو سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ سیاسی رشتے ہو سکتے ہیں۔ لیکن باقی دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بہتر رشتوں کا ہونا لازمی ہے۔ اقتصادی پابندیوں کا اثر ملک کی طاقتور فوج سمیت ہر ایک شخص نے محسوس کیا ہے۔ اگر ایران پر سے اقتصادی پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یہ پہلی بار ہوگا جب کوئی اتنی بڑی معیشت عالمی منڈی میں داخل ہوگی۔ ایران کے ایک سنیما ہال میں لوگ مذہبی نظام کی حدود پار کر کے زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ایرانی چاہتے ہیں کہ ان کا ملک آج جہاں ہے وہاں سے آگے بڑھے تو ملک کے ماڈرن اور قدامت پسند طبقوں کو ایک ساتھ مل کر کوششیں کرنی ہوں گی۔